بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، غلام محمد پرویز صاحب نے اپنی کتاب مقام حدیث میں حدیث کی پوزیشن پر بات کرتے ہوئے سیدنا ابوبکر الصدیق کی نسبت سے ایک واقعہ کوٹ کیا کہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 احادیث کا نسخہ جلا دیا تھا اور حوالہ کے طور پر تدوین حدیث کا حوالہ پیش کیا، مناظر احسن گیلانی صاحب کی کتاب کا حوالہ پیش کیا۔ میں بڑا حیران ہوں، پرویز صاحب بڑے سمجھدار اور ذہین آدمی ہیں، ان کی خوبیوں کی ہم قدر کرتے ہیں، ان کی برائیوں سے صرف نظر کرتے ہیں، لیکن بغیر تحقیق کے یہ بات پرویز صاحب نے کی ہے۔ وہ بظاہر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کو ضروری نہیں ہے، ورنہ حضرت ابوبکر جلاتے کیوں، اور واقعہ نقل کہاں سے کیا؟ تدوین حدیث سے۔ تو کیا اصول تحقیق میں یہ بات مسلم ہے کہ آپ ثانوی درجے کی کتابوں کا حوالہ پیش کریں، امہات کتب کا حوالہ پیش نہ کریں؟ یہ روایت جو امہات کتب ہیں وہاں سے کیوں نہیں پیش کی آپ نے؟ میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ ان کی نظر سے نہیں گزری ہوگی، انہوں نے تدوین حدیث سے پڑھ کے سنا دی ہوگی، اپنی کتاب میں لکھ دی ہوگی۔ یہ روایت تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذہبی نے نقل کی ہے، اگر وہاں سے پڑھ لیتے تو پوری بات واضح ہو جاتی۔ علامہ ذہبی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد نیچے لکھا ہے لا یصح، کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صاحب کتاب خود وضاحت کر رہا ہے، اس سے زیادہ کیا ہم بات کریں؟ لیکن پرویز صاحب نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کر کے جو تاثر دیا، بہت بڑی جسارت کی بات ہے، علمی خیانت ہے، لیکن ہم نیت پہ شک نہیں کرتے۔ جو ان کو ظاہر نظر آیا، اتنا میں ضرور کہوں گا کہ تدوین حدیث پڑھ کر تو وہ فیصلہ نہ کرتے، ورنہ علامہ پرویز صاحب نے بخاری مسلم کی کئی حدیثوں کو اڑایا ہے، تو بظاہر اس کو بھی اڑا دیتے، لیکن چونکہ یہ ان کے مزاج کے مطابق تھی، نہ سند پر بحث کی نہ متن پر بحث کی، تدوین حدیث سے نقل کر کے، تو مناظر احسن گیلانی صاحب کون سے معصوم ہے؟ غلطی ان سے بھی ہو گئی کہ اس روایت کو سیدنا ابوبکر صدیق کے تقویٰ میں شمار کر دیا، چونکہ روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت ابوبکر اس نسخے کو جلانے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح باتیں جمع کی ہیں یا غلط باتیں جمع کی ہیں، استغفر اللہ حاشا وکلا۔ پرویز صاحب نے بہت سی روایتوں کا انکار کیا ہے اپنے دلائل کے اعتبار سے، تو بظاہر اگر قرآن کی روشنی میں اس روایت کو دیکھا جائے، یا جو علم و عقل کی مسلمات ہیں سند کے اعتبار سے، سند پر بھی اس کو ٹٹولا جائے، تو پھر بھی یہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ ذہبی نے بھی اقرار کر لیا، اور اسماء اور رجال کی کتابوں میں بھی جن راویوں سے یہ روایت آئی ہے ان پر جرح موجود ہے۔ 2 راوی بنیاد ہیں اس روایت کے، علی بن صالح اور موسیٰ بن عبداللہ بن حسن، اور علی بن صالح مجہول راوی ہے۔ میزان الاعتدال میں علی بن صالح 4 یا 5 نام ہیں، سب پر جرح ہوئی ہے۔ علی بن صالح نام کے 4 یا 5 بندے ہیں اس میزان الاعتدال میں، سب پر جرح ہوئی ہے، یہ روایت غیر مستند قرار پاتی ہے۔ اور موسیٰ بن عبداللہ بن حسن، امام ابن معین اس کو ثقہ کہتے ہیں، لیکن امام بخاری اس کے بارے میں فرماتے ہیں فیہ نظر، کہ اس پر غور کیا جائے، اور یہ اصول موجود ہے کہ امام بخاری جس کے بارے میں یہ بات کر دیں وہ راوی صحیح نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام، یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، تو سیدنا ابوبکر الصدیق کی نسبت سے بغیر تحقیق کے یہ بات کرنا کتنی بڑی جسارت کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر پر ہم اتنی بڑی تہمت لگائیں صرف حدیث کا انکار کرنے کے لیے کہ ذخیرہ حدیث کوئی خدمت نہیں ہے، محدثین نے فضول کام کیا ہے، استغفر اللہ العیاذ باللہ، یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں گے اس قسم کے لوگ؟ علامہ پرویز صاحب کی فکر سے اتفاق کرنے والوں کے پاس اب کیا دلیل ہے؟ آپ مضبوط بنیادوں پر بات کریں، ہم جواب دیں گے، آپ کی بات مان بھی لیں گے اگر علم و عقل کی مسلمات پر صحیح ہے، ہم کہاں ڈنڈی ماریں گے، لیکن یہ ایک روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ پرویز صاحب نے
بہت سی روایتوں کا انکار کیا، مقام حدیث نامی کتاب میں جرح کی ہے ان روایتوں پر۔ تو میں بڑی مؤدبانہ بات کرتا ہوں، وہ دنیا سے اب رخصت ہو گئے، اس روایت کی سند پر بحث کر لیتے، یا کم از کم تذکرۃ الحفاظ میں ہی اس روایت کو پڑھ لیتے، تو علامہ ذہبی نے نیچے خود حکم لگا دیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو بات وہیں صاف ہو جاتی، وہ صحیح سند کے ساتھ روایتیں پیش کرتے۔ تو حضرت ابوبکر کی نسبت سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ پرویز صاحب سے بھی خطا ہوئی اس معاملے میں، مناظر احسن گیلانی صاحب سے بھی خطا ہوئی، اور فضائل اعمال میں شیخ زکریا نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خطا تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو تحقیق کا ذوق نصیب فرمائے اور حق کی طرف راغب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔